کوئی گھر کے اندر ٹائلز وغیرہ بھی لگی ہوتی ہیں، سخت چیزیں ہوتی ہیں، مٹی وغیرہ نہیں ہوتی، تو کس طرح کریں؟ دیکھیں، اس کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تیمم ہر اس چیز سے ہو سکتا ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور زمین کی جنس سے وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں اگر آگ پر پکایا جائے نہ وہ جلیں نہ پگھلیں۔ تو اس کا مطلب جیسے پتھر ہے، ریت ہے، مٹی ہے، آپ انہیں ہانڈی میں رکھ کے کتنا مرضی گرم کریں، یہ نہ جلیں گے نہ پگھلیں گے، ان سے تیمم ہو سکتا ہے۔ دیگر مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر آپ پتھر سے تیمم کر رہی ہیں تو اس پر گرد و غبار کا ہونا لازم نہیں ہے، لہذا آپ گھر میں ایک چکنا سا پتھر رکھ لیں، جب آپ تیمم کرنا ہو اس پر ہاتھ پھیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اور پاکی حاصل کرنے کی نیت اور قصد و ارادے کے ساتھ آپ نے ہاتھ پھیریں، چہرے کا مسح کر لیں، پھر دوبارہ ہاتھ پھیریں، الٹے ہاتھ سے کونیوں سمیت اس والے ہاتھ کا، اور سیدھے ہاتھ سے کونیوں سمیت الٹے ہاتھ کا اچھی طرح سے مسح کر لیں، بس تیمم ہو جائے گا، آپ نماز ادا کر سکتی ہیں۔ یا کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور جس میں ٹانگ کی ہڈی بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئی ہے اور پلاسٹر وغیرہ چڑھایا ہوا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ واش روم بھی اگر جانا ہو تو بہت ہی دقت کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور باقی پانی کا استعمال شدید منع ہے، اور حرکت کرنا بھی بہت ہی زیادہ دشوار ہے۔ یہ ایک پرابلم ہے جس کی بنا پر یعنی واش روم جانا یہ تو ایک مجبوری ہے، تو وہ بیچارے تھوڑے بہت سہارا لے کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، باقی حرکت کرنے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو نماز اور وضو کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جس میں انسان کی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے، مرض بڑھتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ وضو میں حرکت کرنی ہوگی، اور اس حالت میں اگر وضو کرواتے ہیں، اگر آپ کو بستر پہ بٹھا کے، تو کپڑوں کا گیلے ہوئے بغیر وضو بہت ہی مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو آپ کے لیے تیمم کا عذر موجود ہے، یعنی ایک سہولت ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مٹی، زمین یا اس کی جنس سے، کسی بھی اس کی جنس سے تعلق رکھنے والی چیز سے پاکی حاصل کر سکتا ہے، وہ چاہے آپ پتھر سے کر لیں، ایک ایسا پتھر لے لیں کہ جس میں کوئی گرد و غبار وغیرہ نہ ہو، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ پاکی کی نیت کریں، ذہن میں حاضر کر لیں، دل کے پختہ ارادے کو نیت کہتے ہیں، تو دل میں ارادہ کر لیں کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پتھر کو اپنے ہاتھ پر اچھی طرح پھیریں، پھر ان دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کا مسح کریں، سر کے بالوں سے لے کر یہ چین کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے دوسری لو تک، پورے چہرے کے ایک ایک ذرے پر آپ کا ہاتھ پھر جانا چاہیے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو ہاتھ پر پھیریں، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کریں، اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ کا کوہنی سمیت مسح کر لیں، اور اچھی طریقے سے خلال وغیرہ کر لیں، تو یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ نماز وغیرہ اس سے ادا کر سکتے ہیں، اور جب تک آپ کا وضو ٹوٹنے کا کوئی سبب نہ پایا جائے، ایک دفعہ کا کیا ہوا تیمم قائم رہتا ہے، اس سے آپ کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ احتلام وغیرہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتے ہیں اور غسل کرنے میں آپ کو دقت ہے، تو اسی طریقے سے تیمم سے آپ مطلب جب نماز کا ٹائم آئے تیمم کر لیں، تو یہ وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہوگا، آپ پھر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ انسان پانی پر قادر نہ ہو، اور اس عدم قدرت کی دو صورتیں، بڑی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ پانی ہی سرے سے موجود نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ پانی تو موجود ہے لیکن انسان اس کے استعمال پر قادر نہ ہو۔ استعمال پر عدم قدرت کی پھر میں چند صورتیں آپ کو بتا رہا تھا۔ مثال کے طور پر ایک تو یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن فاصلے پر ہے، آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے، جیسے ٹرین میں جا رہے ہیں اور پانی اسٹیشن پہ موجود ہے، اسے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، یا پانی سامنے موجود ہے لیکن درمیان میں کوئی جانور ہے، درندہ ہے، یا چوروں لٹیروں کا اندیشہ ہے کہ اگر اتر کر پانی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو درمیان میں مار دیے جائیں گے یا لوٹ لیے جائیں گے، تو یا عزت کا خطرہ پڑ جائے گی، کوئی عزت خراب ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی انسان سمجھ لیں پانی کے استعمال پر قادر نہیں ہے۔ تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ مرض وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، کہ اگر انسان کو سابقہ زندگی کا تجربہ ہے، یا کسی ماہر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، یا پھر موجودہ مشاہدہ ہے کہ پانی کے استعمال سے انسان مریض ہو گیا تھا، یا مرض میں اضافہ ہو گیا تھا، یا مرض دیر میں ٹھیک ہوا تھا،
تو ایسی صورتوں میں انسان پہلے تو یہ غور کر لے کہ کیا میں گرم پانی استعمال کروں تو پھر مرض نہیں ہوگا، ٹھنڈا کروں تو مریض بنتا ہوں، تو پھر گرم استعمال کرنا واجب ہے۔ پھر یہ نہیں کہ تیمم کرے گا، لیکن اگر گرم ٹھنڈا دونوں طرح کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح کوئی خاص وقت کی تعین بھی نہیں ہے، جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ جی دوپہر کے ٹائم استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح اور شام استعمال کرتے ہیں تو مرض شدید ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو پھر جب مثال کے طور پہ پانی نقصان کا باعث نہیں ہے، پانی استعمال کریں گے، اور جب پانی نقصان کا باعث ہوگا تو تیمم کریں گے۔ لیکن اگر کسی کی دائمی طور پہ یہی کیفیت ہے کہ کسی بھی وقت پانی استعمال کریں وہ بیمار ہی ہو جائیں گے، اور تین چیزوں میں سے کسی ایک سے بیماری کا ثبوت بھی ہے، سابقہ تجربہ، ڈاکٹر کا مشورہ، موجودہ مشاہدہ، تو ایسی صورت میں وہ پانی کو چھوڑ سکتے ہیں اور تیمم سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سخت سردی اگر ہو، اور اتنی سخت سردی کہ آدمی کو یقین ہے کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا تو میرا کوئی جسمانی عضو شل ہو جائے گا اور یہ سردی مجھے ہلاک کر دے گی، گرم پانی کے استعمال پہ بھی انسان قادر نہ ہو، جیسے یہ ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں بہت زیادہ برف پڑ رہی ہو مثال کے طور پر، اور انسان حالت سفر میں بھی ہے کہ اگر وہاں پر ہاتھ بھی گلفز سے باہر نکالا تو جم جانے کا اندیشہ ہے مثال کے طور پر، اگر وہاں گرم پانی مل جاتا میسر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پانی استعمال کریں گے، ورنہ پھر انسان تیمم کر سکتا ہے۔ موفر کوسچن تھا کہ کسی بھائی نے پوچھا کہ ایک مسلمان شخص تھا جو کسی کافر جیل میں بند کر دیا گیا تھا، جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ اس کو وضو نہیں کرنے دیتے تھے، تو اس نے تیمم کر کے تقریباً 5 سال تک نمازیں تیمم سے ادا کیں۔ اب جب وہ رہائی اس کو ملی ہے تو کیا وہ تمام نمازوں کو لوٹائے گا یا نہیں لوٹائے گا؟ دیکھیں، اس میں موجودہ دور کے اعتبار سے فتویٰ اسی پر ہے کہ عذر چاہے اللہ کی جانب سے ہو، جیسے انسان بیمار ہو جائے اور تیمم کرے، یا مخلوق کی جانب سے ہو جیسے یہاں پر ہوا، یا ٹرین نہیں رک رہی ہے، ڈرائیور نہیں روک رہا اور چلتی ٹرین کے اندر آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھی، دونوں صورتوں میں ان نمازوں کو لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اور ہمارا استدلال صلاۃ الخوف سے ہوتا ہے کہ جب کفار حملہ کرتے تھے تو صلاۃ الخوف ادا کی جاتی تھی، اس کا طریقہ صرف مخلوق کے عذر کی بنا پر تبدیل ہے، اور بعض اوقات نماز نکل جاتی تھی، نکل گئی ہے، اور یا تیمم کر کے نماز پڑھی کہ دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر اگر آپ تھوڑا غور و تفکر کریں کہ عذر اگر بندوں کی طرف سے بھی تھا تو اللہ تعالی نے رعایتیں عطا فرمائی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی رعایت ملے گی، انہیں وہ نمازیں لوٹانے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح جو چلتی ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں، مجبوری کے تحت جہاز میں نماز پڑھتے ہیں، تیمم کر کے نماز پڑھی، انہیں بھی اپنے گھر پہنچ کے ان کا لوٹانا فقط افضل اور مستحب ہے، کہ لوٹائے تو ٹھیک ہے، نہ لوٹائے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔